جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی. جذبات ایک عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی سی. اظہار تشکر کیوں کر ہو کہ جرأت بھیجا ہے. کہ آہ نیاز میں کش کے بھرپور ہے ذوق میں خاری. کہ آہ نیاز میں کش کے بھرپور ہے ذوق میں خاری. مستانہ گھٹائیں چھائی ہیں اور ساغر متے بے صحبہ ہے. حضرات، قافلہ شب جن رعنائیوں کے ساتھ منزل مقصود کی سرحد عبور کرنے کی راہ پر گامزن ہے، آپ حضرات کی حوصلہ افزائی اور سنجیدگی سے اس کارواں کا ٹمٹماتا ہوا چراغ باوجود تیز و تند جھونکوں کے ماشاء اللہ جیسا کہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے دیکھنے میں آیا. اس پر میں آپ کے سامنے جو ہے ابھی کا جو حالات بتا دوں کہ الحمدللہ آپ حضرات کے استقبال میں مدرسہ حاضہ کے ذمہ داران نے اور معاونین نے آپ کے لیے ایک پنڈال کا انتظام کیا تھا اور مستقل آنے والے باہر کے ساتھیوں کے استقبال میں اور ناشتے کا مستقل نظم کے لیے ایک مہمان خانہ الگ بنایا تھا، ایک عارضی. یہاں پہ ہمارے لیے مدرسے کی جگہ میں مستقل طور سے تو مسجد ہی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ حضرات آئیں گے تو تھوڑا ایک طرف بیٹھنے کے لیے کچھ سکون کی جگہ بھی ہو. لیکن وہ یہاں ایک استقبال ہمیں آپ کے سامنے آیا کہ باوجود تیز و تند جھونکوں کے روشن ہو گیا. الحمدللہ اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظم بنایا. ہمیں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جس کی ہم یہاں بیٹھے ہیں. یقیناً آپ جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے ایک ہی صدا پر گوشے گوشے سے سمٹ کر اس وسیع و عریض پنڈال میں پروانہ وار صف بصف فرش نشین ہو گئے اور ابتدا سے انتہا تک ایک پروقار ماحول بنائے رکھے. اس پر ہم جتنی بھی مسرت و خوشی کا اظہار کریں کم ہے. آپ کی آمد اور سکون پر ہم اپنے قلوب کی ان گہرائیوں سے ہدیہ امتناع و تشکر پیش کرتے ہیں. جہاں آپ حضرات کے لیے عزت و عظمت، احترام و اکرام اور نیاز مندی کے بے شمار جذبات معجزن ہیں، جنہیں احاطہ اظہار میں لانے سے وقت کی نزاکت دلا کر رہی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا اجر جزیل عنایت فرمائیں. یہاں پر میں آپ حضرات کے لیے جو ہے مدرسے کے تعلق سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ یہ مجلس دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ تقریباً سن 2012 سے ایک مکتب کی شکل میں گاؤں میں ہم نے ایک نظم شروع کیا. اچھا، اس کی وجہ ایک چیز یہ آتی ہے کہ الحمدللہ میر کھیرلا مدرسہ میں ہماری تعلیم جب ہوئی، جب ہم وہاں رہے تو حضرت استاد محترم ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمت میں جب جانا ہوتا تھا تو حضرت ایک دردمندانہ ایک بات نکالتے تھے کہ بھئی بڑوں نے جو نئے کام شروع کیا وہ جاری رہنا چاہیے. بس مدرسے سے ہماری زبان سے ایک بات نکلتی تھی میری زبان سے کہ حضرت دعا کریں. اس کے بعد میں وہاں سے فراغت ہونے کے بعد میں آئے اور ادھر ادھر مدرسوں میں جانا ہوا تو ایک مرتبہ مجھے اب کئی روز سے خود اب بھی کئی مرتبہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت نے مجھے مدرسے کے لیے جو ہے بولا تھا اور مجھے وہاں کے لیے بلایا تھا، لیکن میں نے جو ہے اپنی نااہلی کی بنا سمجھنے یا پھر جیسا بھی حضرت کے فون آنے پر اس سے پہلے میرے مدرسے میں دوسرے مدرسے میں تقرر ہو چکا تھا. تو میں نے حضرت کے سامنے بات رکھی تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم سمجھو، جیسا تم بہتر سمجھو ویسا کرو. تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ حضرت کی دعائیں، حضرت کی توجہات کہاں ہیں. اب کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ مدرسے کی لائن ہم کس وجہ سے ہے، کیونکہ ہم پڑھائی کے وقت میں بھی جو ہے مدرسے میں پڑھے ہیں، لیکن مدارس کے جو بہت سارے تقاضے ہیں ان سے ہم بہت دور تھے. پڑھانے کا جب ہمیں موقع ملا اس وقت بھی ہم نے مدرسے میں پڑھائے، مدارس میں پڑھائے، لیکن مدارس کے جو تقاضے ہیں ان سے بہت دور تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو شیخ صاحب ہوتے ہیں، جو ہمارے علماء حضرات ہوتے ہیں، جو حضرات قوم کے لیے کرتے ہیں، جو قوم کے لیے بھلا پہچان سکتے ہیں، وہ ہماری نظریں اور ہماری سوچ نہیں پہچان سکتے. لہٰذا اس کے بعد میں الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گاؤں میں ایک مکتب کی بنیاد سے جو شروع کرایا. چلتے چلتے آج الحمدللہ سن 2015 سے باہر کی بچیاں زیر تعلیم ہیں
اور ابھی جو ہے حضرت اپنے دست مبارک سے ان بچیوں کو جو ہے سند سے نوازیں گے۔ ایک بات یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں، جو ہم نے نظام کو شروع کیا ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو مکتب کی بنیاد رکھی تھی، اسی کی یاد میں ہم نے شروع کیا۔ تو بنیاد تو الحمدللہ حضرت مولانا شیخ صاحب الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے رکھ دی، تو آگے جو ہم یہاں پہ تعمیر کرنا جا رہے ہیں اس کی بنیاد کے لیے ہم حضرت سے درخواست کریں گے کہ جو تعمیری کام ہوگا کہ حضرت کے ہاتھ سے جو ہے یہ ہم جو ہے رکھوائیں گے۔ آگے جو ہے میں اخیر میں ہم اپنے مہمان خصوصی شیخ طریقت حضرت مولانا محمد ازہر صاحب دامت برکاتہم ناظم تعلیمات محمد نبی اللہ کی خدمت بابرکت میں بھی تہہ دل سے ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے باوجود قلت وقت اور کثرت مشاغل کے الحمدللہ ہمارے سامنے حضرت کے جو ہے ابھی جس دن تاریخ طے ہوئی تھی اس وقت حضرت کا سفر طے تھا، لیکن گاؤں کے روپڑاکے کی محبت میں سمجھ لو، آپ حضرات کی محبت میں سمجھ لو، حضرت نے ہمارے لیے جو ہے وقت دیا اتنے مشاغل میں سے، اور کثرت مشاغل کے ہماری دعوات پر چند خندہ پیشانی سے اسٹیج کو زینت بخشی اور ہم اراکین جلسہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس پر ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پرشفقت سایہ ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ہم مستقل ہمیں آپ کی قیادت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔